بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پتلی سے کیوں پیدا کیا، مٹی سے کیوں نہیں پیدا کیا۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پتلی سے بنا کر اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا ہے کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین پر لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی۔ یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازم قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ بی بی کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی، عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہیں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سی نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے ان نازک حصے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے نکال کے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس کی تحقیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے، اور خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے، اور اگر اس کے حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ لہذا خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں جلوہ فرما تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن اس قدر اونچی بلند آواز سے ہی یا حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے، کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کے خدا کی تسبیح بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بتاؤ جبرائیل علیہ السلام کیا عجیب دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، ہے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتے ہوئے ایک آواز سنی، کوئی پکار رہا تھا یا حنان یا منان۔ اللہ فرمائے گا، ہے جبرائیل، جہنم کی درگاہ مالک کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جہنم کے دروازے پر دستک دی، مالک باہر آ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنایا، حکم سن کر مالک جہنم کے اندر چلے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، مالک ایسے جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ ہے جبرائیل، جہنم میں گہرا سانس لیا ہوا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ ہے جبرائیل، سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، مولا، درگاہ جہنم مالک نے بھی معذرت کر لی ہے، کہتے ہیں جہنم نے گہری سانس لی ہوئی ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا ہے۔ تو یہ سب
جل کر کولا بن چکے ہیں، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبرائیل مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کو کا پتہ بتائیں گے۔ مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لپیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا اے بندے کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیرے طرح رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تمہیں برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا یا اللہ تو نے میری بڑی اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ مولا تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ ناظرین آئیے اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا ہم میں بھی کوئی ایسا ہے کہ جو کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں؟ اپنی اپنی گریبانوں میں نظر ڈالیے، کوئی ایسی خوبی جس میں ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہزاروں سال کی عبادتیں بھی روتی ہوئی دیکھی گئی، تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بے حد گناہ گار ہیں، لیکن ہے اللہ پاک ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرما، آمین۔ قیامت کے دن جب لوگوں کے ایمان کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جہنم میں بھیج دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظالم حکمران، وہ تاجر جو جھوٹ بولتا ہو، وہ بوڑھا شخص جو زنا کرتا ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ نگہبان۔